نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند واقعہ عرض کریں۔ سیرت النبی کا مطلب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاق، عادات، عبادات، معاملات اور انسانوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کا مکمل نقشہ جاننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سیرت النبی پر گفتگو کرنا در حقیقت ایک ایسی روشنی کی تلاش ہے جو ہمارے دل و دماغ کو منور کر دے اور ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ سیرت النبی کا قصہ ہم زمزم کی کھدائی سے شروع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدر کی اولاد میں عدنان ہوئے تھے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر مالک بھی کہلائے جاتے تھے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل میں حاسم پیدا ہوئے۔ حاسم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا تھا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام لگتا ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زید، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ زرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ زرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔
اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرے وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند پڑا رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ بھی آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات بھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا، برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہ شخص پھر خواب میں آیا۔ اس نے کہا، مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا، مظنونہ کیا ہے؟ وہ پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص آیا اور بولا، زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس شخص نے بتایا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا خون تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ اس کے آگے کا واقعہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہو۔ شکریہ۔